السلام علیکم ناظرین، چودھری نثار علی خان صاحب کا یہ پیغام براہ راست شاید متحدہ قومی موومنٹ کے لیے تھا، جو جے آئی ٹی کے بننے پر بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. کچھ جس طریقے سے یہ ساری پروسیڈنگز آگے چل رہی ہیں اس پر بھی کچھ تنقید متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے آئی، جس پر چودھری نثار علی خان صاحب کا کہنا تھا کہ میٹھا میٹھا ہا بھا اور کڑوا کڑوا تھو تھو نہ کریں. بہت سی چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھیں. نثار صاحب نے، چودھری نثار علی خان جو وزیر داخلہ ہیں، آج دوسری دفعہ پچھلے 2 دن میں دوبارہ میڈیا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ میسیجنگ بھی تھی، کچھ بڑی خبریں بھی کل انہوں نے دی کہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں جو معظم علی خان نامی شخص کو گرفتار کر لیا گیا، جو ایکچولی ہینڈلر تھا عمران فاروق قتل کیس میں، یہ کل چودھری نثار علی خان صاحب نے خبر دی تھی. آج انہوں نے یہ کہا کہ بہت سی مختلف چیزوں کی طرف اشارہ بھی کیا. انہوں نے آج ایک بڑی دلچسپ بات کی. پہلے میں مہمانوں کا تعارف کرا دوں. ماربی میمن صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام. چیئر پرسن ہے بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام کی، ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی. بہت شکریہ آپ کا. خالد مقبول صدیقی صاحب، سینئر رہنما متحدہ قومی موومنٹ کے، ممبر قومی اسمبلی میں، آپ کا بھی شکریہ. اور سید حفیظ الدین صاحب، پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سندھ میں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ حفیظ الدین صاحب. چودھری نثار علی خان صاحب نے آج جب یہ گرفتاری کی بھی بات کر رہے تھے آج، تو اس میں بڑی ایک انہوں نے دلچسپ بات کی کہ جب فون کے سگنلز ٹریک کیے جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک ایسی جگہ سے سگنل آ رہے تھے جہاں پہ ہم نے فیصلہ کیا چھاپا نہ مارنے کا. ذرا سنیں چودھری نثار صاحب نے اس پر کیا کہا ذرا، پھر اس کے بعد میں پروگرام کو آگے چلا. ایف آئی اے اس کو شامل تفتیش کر رہی تھی، بی بی سی ڈاکومنٹری آ گئی، یہ زیر زمین چلا گیا. اس کا ایک بزنس ایڈریس تھا، وہ بند ہو گیا. کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ کدھر گیا ہے. اس کا گھر، وہ گئے وہاں کوئی اور رہ رہا تھا، انہوں نے کہا جی نہیں ہمیں تو نہیں پتا، وہ پہلے تھا وہ کوئی شفٹ ہو گیا. تو ہم نے پھر اس کو مانیٹر کیا اس کے ٹیلی فون سے. اس کا ٹیلی فون کسی مخصوص جگہ میں ملا. بس میں اتنا ہی آپ کو اس کا مطلب 1 سال سے زیادہ 2-3 مہینے وہ فون مانیٹر ہوتا رہا، اس کے بعد غائب ہو گیا. اب میں سب کچھ آپ کے سامنے بتا دوں. ہم نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ وہاں چھاپا مارا جائے، تو وہ غائب ہو گیا اور اب ملا. ایک مخصوص جگہ سے فون ٹریس ہوا اور ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہاں چھاپا مارا جائے. یہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے ہماری محمد صاحبہ، ذرا آپ بتائیے نا. انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. اب میں اور مزید اس پہ کیا کہہ سکتی ہوں جب وہ اتنا کچھ کہہ چکے ہیں. نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ بتا گئے، سب کہہ چکے ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب، یہ کون سی جگہ ہے جس کے بارے میں نثار صاحب نے کہا میں مخصوص جگہ ہے لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا؟ اب ظاہر ہے اس کے اوپر جوریز آؤٹ، ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک اوپینین ہوگا، کوئی ازمپشنز کی بنیاد پہ بات کرے گا، لیکن اندر کی خبر یہ ہے کہ ان کا اشارہ 90 کی طرف اور آپ کی ہیڈ کوارٹر کی طرف. مناسب تو یہی ہوتا کہ وہ اسپیکولیشنز کریٹ کرنے کے بجائے وہ جگہ کا نام بھی لے دیتے تو سب کے لیے آسانی ہو جاتی. لیکن اب تو انہوں نے جس طریقے سے کہا، انہوں نے کچھ نہیں بھی کہا اور پھر بہت کچھ کہہ بھی گئے یہ کہتے کہتے. جی ہاں، وہ اب ہر ایک کے لیے یہ آسانی ہے کہ وہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کی تفسیر اور تفصیل جو ہے اپنی مرضی سے بیان کر سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مناسب ہوتا کہ وہ نام بھی لے لیتے. اور یہ تنقید پر چودھری نثار صاحب نے بڑی تنقید کی جو متحدہ کی طرف سے آ رہی ہے. آپ تنقید کیوں کرو گے؟ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو، آپ تنقید کا کیوں کر رہے ہیں؟ جو جس طریقے سے یہ نثار صاحب نے کہا ہے مثلاً کن چیزوں کی جانب انہوں نے اشارہ. آپ نے جو جے آئی ٹی بننے پر تنقید کی، آج جے آئی ٹی بن گئی ہے، معظم علی خان کی بھی بن گئی، جے آئی ٹی نے سہولت مرزا سے بھی پوچھ گچھ کی، اس پر بڑی تنقید ہوئی متحدہ کی طرف سے. اچھا، ہماری ہر تنقید جو ہے وہ آئینی اور قانونی مسئلے کے اوپر ہوتی ہے. جے آئی ٹی کے بارے میں ہمارا شروع سے کہنا ہے کہ جے آئی ٹی ہے نا، جے آئی ٹی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے. بعض اوقات میڈیا پہ لوگ بیٹھ کر جے آئی ٹی کے بارے میں اس طرح پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے فیصلہ ہو چکا ہے. ابھی 3-4 جے آئی ٹیز آئی ہیں جس کے بعد جن کے متعلق آئی کہ انہوں نے یہ کچھ کہا ہے وہ عدالتوں سے بری بھی ہو گئے. تو ہمارا تو کہنا ہے جے آئی ٹی کو جے آئی ٹی کی طرح رکھیں. سہولت مرزا کے بارے میں یہ تھا کہ اس کے معاملے میں آئین و قانون سے ماورا خصوصی قسم کے طے کیے گئے، اس پہ ہم نے سوال اٹھایا تھا. اور ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں لیکن سر آپ کی پارٹی نے تو معظم علی خان کی جے آئی ٹی کی بات کی تھی کہ کیس لندن میں ہو رہا ہے
اور اس کی جے آئی ٹی پاکستان میں کیوں بن رہی ہے عمران فاروق قتل کیس کی؟ یہ بھی وسیم اختر آپ کی پارٹی کے بڑے سینئر رہنما، دیکھیے اس بات پہ بھی تنقید کی تھی. ہم نے جی ہاں تنقید کی بات یہ ہے کہ ہم نے وہ نکات اٹھائے جس سے کہ یہ اس بات کو کا سوال کیا جا سکے کہ آخر اس کے پیچھے کئی ایسے موٹیوز تو نہیں ہیں جن کا مقصد صرف ایم کیو ایم کو کا میڈیا ٹرائل کرنا ہو. بات بڑی لاجیکل ہے کہ یہ کیس تو چل رہا ہے، یہاں رجسٹرڈ ہی نہیں ہوئی ہے، تو آپ جے آئی ٹی کیوں بنا رہے ہیں؟ پھر بھی ہم کہتے ہیں آپ نے بنائی ہے، اور اس کو کوئی بھی قانونی طور پہ چیلنج بھی کر سکتا ہے. اگر آپ نے بنائی تو آپ اپنی تسلی کر لیجئے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس کا کیس یہاں رجسٹر ہی نہیں ہوا ہے تو آپ جے آئی ٹی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ اگر اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے. جے آئی ٹی بننی چاہیے، بنا دی گئی آج. چودھری صاحب نے کہہ دیا جو کہنا تھا انہوں نے، اور ان کی جو ہے اس پہ تنقید بھی آ گئی ہے. تو اب مزید آئی تھنک بہتر یہی ہے کہ جو ایک سسٹم ہے، جو ایک پروسیس ہے، جو قانون ہے، اس کو آگے چلنا چاہیے اور چلنے دیا جائے، اس کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے تاکہ سب چیزیں کلیئر ہو جائیں. اور یہ جو آپس کی خواہ میں سے جو سیاسی بیان بازیاں ہیں جو آتی ہیں وہ بھی بند ہو جائیں، کیونکہ چودھری صاحب تو ایک قانونی بات کر رہے ہیں نا، وہ کوئی سیاسی بات تو نہیں کر رہے، تو اس کو خواہ میں سے سیاسی ٹون دینا مناسب نہیں ہوگا. یہ سیاسی ٹون دی جا رہی ہے اس کو. اچھا کاشف ہمارا بھی معاملہ بالکل لاجیکل اور قانونی ہے نا، کہ ایک چیز رجسٹرڈ ہی نہیں ہوا ہے کیس پاکستان میں، اور آپ جے آئی ٹی بنا رہے ہیں، لیکن آپ اپنا شوق پھر بھی پورا کر لیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں، لیکن وہ پاکستانی نیشنل تو ہیں، کسی اور جگہ قتل ہوئے، اگر ان کے قاتل پاکستان میں ہوں اور کوئی ایسا لیڈ آپ کو ملے جو وہ گرفتار ہو بھی جائے تو کیوں نہ جے آئی ٹی بنائی جائے. میں اپنی سوچ کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ عمران فاروق صاحب کے قتل کے ملزمان گرفتار ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ لیڈر تو ان کے عمران فاروق انہی کی پارٹی کے تھے، ڈپٹی کنوینر تھے. جی بالکل. خالد صدیقی صاحب دیکھیے بڑی کنوینر تھے، ڈپٹی کنوینر بھی نہیں، کنوینر تھے. اور میں اگر ان کے قاتل پکڑے جاتے ہیں تو ایم کیو ایم سے زیادہ کسی کو قلبی سکون نہیں ملے گا، پہلی بات. اور اس میں آپ کر بھی لیجئے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے وہ پہلو نہ ہو جس کا مقصد صرف اور صرف میڈیا ٹرائل ہو. یہ تنقید آپ پہ آ رہی ہے، آپ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں. کاشف آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ فرینکلی کسی اور کے تنقید وہ تنقید اس بات پہ کر رہے ہیں، وہ کیم کا پرانا، جسے میں اتفاق ذاتی طور پہ نہیں کرتا، کہ انہوں نے کہا کہ جب آپ یہ خبریں دیتے ہیں کہ جے آئی ٹی میں یہ ایم کیو ایم کا نام آ گیا ہے، تو کہتے ہیں آپ نے عدالت میں ثابت ہونے سے پہلے ہمیں ملزم قرار دے دیا. یہ بات میری، یہ مجرم قرار دے دیا، ملزم نہیں، مجرم قرار دے دیا. کاشف مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بلدیہ ٹاؤن کے حوالے سے بہت شور مچایا، آپ نے بھی شور مچایا کہ ایک بھائی مزہ آ گیا، ایک ایم کیو ایم کے بارے میں وضاحت سے بتا دیا. ایک شکیل صاحب پکڑے گئے ہیں جنہوں نے پورا طریقہ واردات بھی بتا دی کیا کیا گیا. اس کا تو شور مچ گیا ہے. جے آئی ٹی کے بعد اب وہ رہا ہو چکے ہیں، تو سوال کیجئے نا کیسے رہا ہوگا؟ انہوں نے جے آئی ٹی یہ ثابت ہوا تھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ اور جب رہا ہو گئے، اگر حضور آئی ایس آئی، ایم آئی بی، پولیس، سی آئی اے بیٹھ کر کسی آدمی کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے اور وہ کہتا ہے ہاں جی یہ قتل میں نے کیا اور خالد مقبول صدیقی صاحب کے کہنے پہ کیا، میں کیا کہوں کہ نہیں جی میں ابھی اس پہ بات نہیں کرتا. آپ بتائیے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے، ابھی فیصلہ ہونا ہے کورٹ میں، ابھی ایم کیو ایم کو مجرم ثابت ہونا ہے، اور جب وہ بے گناہ ثابت ہو جائے تو اس کے لیے بھی پروگرام کیجئے. بالکل ٹھیک ہے. حفیظ الدین صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نثار صاحب نے ایک اور بڑی اچھی بات، انٹرسٹنگ بات، اچھی بات تو نہیں، انٹرسٹنگ بات ہے جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ذرا سنیے گا. کل انہوں نے کہا کہ جو دو لڑکے جو ایکچولی قاتل سمجھے جا رہے ہیں ان کو کل بھی اور آج بھی بڑا معصوم پکچر پینٹ کی ہے چودھری نثار علی خان صاحب نے. ذرا سنیے انہوں نے کل کہا کیا کہا تھا اس پر. مجھے بتائیے کیا وجہ ہے کہ ہم یا ریاست پاکستان، حکومت پاکستان قاتلوں کو تفتیش کر کے ان کی کوئی جے آئی ٹی بنا کے سامنے نہیں لا رہی ہے؟ دو لوگ تھے جن کے بارے میں ایک شک و شبہ کا اظہار کیا جا رہا تھا، وہ تو بیچارے غریب لوگ تھے، وہ تو پہلی دفعہ انگلستان گئے تھے. ان کو انگلستان لے جانے میں، ان کے ویزے کا بندوبست کرنے میں، ان کے وہاں کورسز کا بندوبست کرنے میں، اور ان کو پیسے دلانے میں، ان کے تو شاید اتنے پیسے بھی نہیں تھے ان کے پاس کہ وہ اسلام آباد بائی ایئر آ سکیں. وہ یو کے گئے، وہاں وہ رہے، ہزاروں پاؤنڈز انہوں نے فیس ادا کی. جو بنیادی کریکٹر تھا، جو بنیادی کردار تھا جس نے یہ سب کچھ کیا، ہماری تفتیش کے مطابق
اس کے لیے ایک شخص مطلوب تھا. گزشتہ 1 سال سے ہماری سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز پوری کوشش کر رہی تھیں کہ وہ گرفتار ہو, کیونکہ وہ بنیادی کردار ہے, سینٹرل کردار ہے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے. یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 2 لوگ کہاں ہیں, ان کے بارے میں ہمیں معلومات کیوں نہیں دی جا رہی؟ حفیظ الدین صاحب, آپ بھی یہ سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں, نثار صاحب بھی سینٹرل کردار کی بات کریں جو معظم علی خان گرفتار ہوا, جنہوں نے قتل کیا, ان کی کوئی بات سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ میں عرض کروں, دیکھیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں حکومتوں کا کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ پیپلز پارٹی کی سابقہ حکومت نے این آر او کے تحت 3,500 سے اوپر مقدمات بیشتر میں ایم کیو ایم کے عہدیداروں کو ریلیف دیا, جس میں 260 مقدمات الطاف حسین صاحب پر بھی تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی سٹیج کے اوپر اگر پراپر تحقیقات کی جاتی, میں نہیں کہتا کہ سارے مقدمے ٹھیک ہوں گے, لیکن ان مقدمات پہ تحقیقات ہونی چاہیے تھی اور قرار واقعی لوگوں کو سزا ہونی چاہیے تھی, تاکہ معلوم ہوتا. ان کو ایک بلینک این آر او کے ذریعے سے چھوڑ دیا گیا, اور اس کے نتائج آج پھر نیا ایک پینڈورا باکس مقدمات کا تیار ہو رہا ہے, اور اس میں ایم کیو ایم اور تمام سیاسی جماعتیں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ اس کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس بار یہ میڈیا ٹرائل نہیں ہو رہا ہے, کراچی کے امن کے لیے ایک کام ہو رہا ہے. اب آپ آ جائیے پی ایم ایل این کی طرف. اب یہ آپ نے ہی ساری چیز پوری طریقے سے بیان کر دی ہے کہ جناب وزیر داخلہ صاحب چیزوں کو کتنا سیریس لے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں میرا خیال ہے چیزوں کو سیریس لے رہے ہیں, لیکن اپنی مرضی کی چیزوں کو سیریس لے رہے ہیں. یعنی یہ جو لوگ قاتل ہیں, ان کی نہ کوئی جے آئی ٹی ہے, نہ وہ سامنے لائے گئے ہیں, نہ ان کا کوئی بیان سامنے آیا ہے, نہ ان کو کسی عدالت میں پیش کیا گیا. کہ نثار صاحب کی بیان سے ایسا لگتا ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس. میں عرض کروں آپ کو کہ دیکھیں, جہاں تک جی آئی ٹی کا معاملہ ہے, یہ پاکستان کی تمام تحقیقاتی ادارے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پراپر تحقیقات کرتے ہیں. اس کی اہمیت اپنی جگہ ایک ہے, اگر کوئی اس کو انڈرمائن کرنا چاہتا ہے تو یہ غلط فہمی ہے. جی آئی ٹی ایک اہمیت رکھتی ہے اور تمام تحقیقاتی ادارے بیٹھ کے اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالتے ہیں, اور حکومت پاکستان اور اسٹیٹ کی آرگنائزیشنز وہ پوری کی پوری مل کے کسی ایک معاملے پہ تحقیقات کرتی ہیں. بلدیہ ٹاؤن کا معاملہ میں اس حلقے انتخاب سے ہی تعلق رکھتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں سچائی اور حقیقت جو کچھ بھی ہوگی, لیکن اس کے اندر بظاہر جو چیزیں نظر آتی ہے اس میں ایم کیو ایم صاف طور پہ انوالو نظر آتی ہے. بلدیہ ٹاؤن میں ایم کیو ایم نظر آ رہی ہے آپ کو انوالو؟ بالکل انوالو نظر آتی ہے. میں اس حلقے انتخاب سے ہوں, اسی کے ساتھ میرا حلقہ لگتا ہے, سائٹ سے ہی ہوں, اور میں وہاں پہ جانتا ہوں مزدوروں کے معاملات اور ان چیزوں کو, اور جس طریقے سے یہ ساری صورتحال ایمرج ہو کر آ رہی ہے اس میں نظر آتا ہے کہ ایم کیو ایم انوالو ہے. خالد صاحب اس کا جواب دیجیے گا ایک بریک کے بعد. مجھے یہ بتائیے جو 2 لوگ پکڑے گئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ ان کو تو 9/11 میں اور 71 کے حادثے میں بھی ایم کیو ایم انوالو نظر آتی ہوگی. چلے مجھے کی مجبوری ہے, اس کا جواب میں لیتا ہوں. آپ بریک کے بعد چلے, مجھے آپ یہ بھی بریک کے بعد دے دیجیے. بریک لیتے نا سی. بریک کے بعد بہت سی چیزیں ہیں جن کے اوپر حکومت کو بھی بہت سے جواب دینے ہیں. یہ لوگ کہاں ہیں, کیوں اتنا ٹرانسپیرنٹلی یہ معاملہ نہیں چل رہا؟ آپ یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ساتھ شیئر کریں گے, میٹ پولیس کے ساتھ, ان لوگوں کو کیا ان کو انٹرویو کرنے کا یا ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کا موقع دیا جائے گا؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جس کے بارے میں شاید بات ہوگی. اور ایک اور تبادلے کی بھی بات کی گئی نثار صاحب کی طرف سے کہ ہم تو دیں گے لیکن پھر آپ بھی ہمیں دیں گے. وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ نثار علی خان صاحب ان 2 لوگوں کے بارے میں کیوں کچھ نہیں بتا رہے؟ کاشف اور کامران نام ہے ان کا. جب ٹائم آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے. اتنی جلدی کس بات کی؟ اور دیکھیں بات یہ کہ یہ سینسٹیو ایشوز ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی اسکینڈلائز کر کے ٹی وی پہ کوئی سرخیاں نہیں لگانی ہیں. یہ سینسٹیو ایشوز ہیں. جب صحیح ٹائم آئے گا تو ساری چیزیں بتائیں گے. یہ رسپانسبل گورنمنٹ ہے, یہ کوئی وینڈیٹا والی گورنمنٹ نہیں ہے, اور یہ وہی پی ایم ایل نون کی گورنمنٹ ہے جو کلین اپ کا آپریشن کر رہی ہے, جو کسی اور پارٹی نے نہیں کیا.
ساری پارٹیز بیٹھی رہیں, کچھ نہیں کیا, صرف پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ایکشن لے رہی ہے, پکڑے جانے پر تو باقیوں کا بنتا ہے بولنا کہ بھائی شاباش ہو جی آپ ایکشن لے رہے ہیں, لیکن نہیں ابھی بھی مطلب ٹوٹل کنفیوژن آؤٹ ہے. کنفیوژن تو گورنمنٹ نے پھیلائی ہے نا. نہیں کنفیوژن معظم علی خان پر آپ کریڈٹ لے رہے ہیں, مین ہینڈلر پکڑ لیا. میں نے کہا نا قاتلوں کے اوپر کوئی بات نہیں. جب ٹائم آئے گا تو چودھری نثار ول بی دا فرسٹ ون اینڈ دی اونلی ون, سنس ان کا کام ہے, ان کا ڈومین ہے, میرا اور آپ کا ڈومین نہیں ہے. سوری, جس کا کام ہے وہی آپ کو آ کے وہی بتائیں گے, ساری انفارمیشن وہی دے رہے ہیں, پریس کانفرنسز روز وہی کر رہے ہیں. جب وہ مناسب سمجھیں گے, جب چیزیں ریپ اپ ہوں گی, سامنے لے آئیں گے, تھوڑا سا ویٹ کر لیں. یہ ایک جو پولیس کمشنر خالد صاحب, ایک سیکنڈ میں ذرا اگر اجازت دیں, پولیس کمشنر نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ 2 لوگ اس وقت حکومت پاکستان کے پاس ہیں جنہوں نے عمران فاروق کو قتل کیا مبینہ طور پر, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس تک رسائی چاہیے. ساؤنڈ بھی سن لیں. اور اس کے بعد یہ خط انہوں نے لکھا گورنمنٹ آف پاکستان کو, جس میں انہوں نے محسن علی سید اور محمد کاشف خان کامران کے نام سے اور معظم علی خان کے نام سے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ایویڈنس موجود ہے کہ یہ لوگ یہاں پر ہیں, ہمیں ڈیٹا بیس, ان کا ڈی این اے اور فنگر پرنٹ چاہیے. سنیے گا برٹش جو پولیس کمشنر انہوں نے کیا کہا تھا. People may be aware that the Pakistan authorities arrested 2 men, I believe in Karachi, during the year, and that was on the grounds of this murder. I think we should want to reassure people. We can't go into the whole investigation. Perhaps people understand that. But we are liaising with the Pakistan authorities to see how we pursue this investigation. And it is very much a live investigation. پاکستانی اتھارٹیز اب یہ کہنا کہ جناب وہ کہاں ہیں, یہ پکڑے کب گئے تھے. سنیے گا, کل بھی ہم نے چلایا تھا, دوبارہ چلا دیتے ہیں آپ کے لیے, کہ ذوالفقار مرزا اس وقت ہوم منسٹر اس بارے میں کیا کہہ رہے تھے. ذرا ذوالفقار مرزا صاحب کو سن لیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کو اٹھا لیا گیا تھا, 100% پاکستان میں اریسٹ ہو گئے تھے یہ آ کے جب لینڈ کیا تھا. ان کا اشارہ تو متحدہ کی طرف تھا, لیکن کم از کم لوگ پکڑے گئے ہیں. اتنا ایک قتل کا مقدمہ ہے جس کے اوپر اتنی ساری بات چیت ہو رہی ہے, لیکن ان 2 لوگوں کے بارے میں کوئی کچھ بتانے سے فی الحال 5 سال گزر گئے. فی الحال being the underline word, فی الحال اس لیے میں فی الحال کیونکہ جس لڑکے کو آپ نے پکڑا 2 دن پہلے, اس کے اوپر آپ اتنی کریڈٹ لے رہے ہیں, جس کو 5 سال سے پکڑا ہوا اس کے اوپر کتنی بات ہے. سینسٹیو ریزن ہوگا اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے وہ سینسٹیو ریزن. کام تو ہو رہا ہے نا, آپ کو فکر کس بات کی, کام ہو رہا ہے. معظم علی خان سینسٹیو نہیں ہے جو مرکزی کردار ہے. نہیں آپریشن ہو رہا ہے, انفارمیشن آپ کو تب دی جائے گی جب سینسٹیوٹی اس کی تھوڑی سی کم ہوگی. دیکھیں تو صحیح پکڑے گئے ہیں کہ نہیں, کب پکڑے گئے. ذوالفقار مرزا صاحب نے کیا کہا. اس کی انفارمیشن مجھے بھی آئی, میں نے بھی ٹیم ایئرپورٹ بھیجی کہ وہ جیسے نکلیں تو ایم کیو ایم کے ریسیو کرنے سے پہلے آپ انہیں فزیکلی اٹھا لو. ہوا یہ کہ ظاہر ہے جو انٹرسیپٹ کرتے ہیں یا ایجنسیز والے ہیں وہ ان کے ریسورسز ہم سے بیٹر ہیں. ان لوگوں نے ٹارمیک سے جا کے انہیں اٹھا لیا دونوں کو. وہ ادھر سے نکلے ہی نہیں, ارائیول سے ادھر سے ہی غائب ہو گیا. ہمارے لوگ کھڑے رہے, پھر ادھر ادھر ڈھونڈا, ہمیں نہیں ملے. لیکن انہیں فلائٹ پہ آئے تھے. ہاں بالکل آئے تھے. اس فلائٹ کولمبو سے کدھر لے گئے ان کو؟ اپنے سیف ہاؤس میں یا کہیں بھی لے گئے ہوں گے. آپ نے پوچھا بعد میں؟ ہم نے پوچھنے کی کوشش کی, کون ایگری کرتا ہے لے جانے کے بعد. انہوں نے آپ سے نہیں بتایا کہ ہمارے پاس ہیں یا نہیں؟ اٹ از 100% کہ ایم کیو ایم نہیں لے گئی, 100% کہ پولیس نہیں لے گئی, یا پولیس کی کوئی بھی سسٹر آرگنائزیشن نہیں لے گئی. لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس کو وہ فلائٹ ہی نہ بورڈ کیا انہوں نے. نہیں فلائٹ بورڈ کی, اس کی ایویڈنس ہے. جی خالد مقبول صدیقی صاحب, گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے وقت آنے پر, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اتنا آپ کا اہم لیڈر, اس کے مبینہ قاتل گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس موجود ہیں اور ان کی کوئی خیر خبر نہیں؟ سہولت مرزا کی ویڈیو سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, معظم علی خان کو گرفتار کرتے ہیں تو ایک شور شرابہ ہے کہ جناب ہم نے مرکزی ملزم گرفتار کر لیا. یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ قاتل آپ کے پاس ہیں اور آپ ان کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں وہ کہاں پہ. دیکھیے ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتل اگر پکڑے گئے تو جو میں نے پہلے بھی کہا تھا جو اطمینان قلب ہمیں ہوگا وہ شاید کسی اور کو نہ ہو. ان کی فیملی آج بھی ایم کیو ایم کا حصہ ہے اور کام کر رہی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر. اگر یہ جو ہے کوئی بھی مصلحت ہو لیکن کسی طرح سے بھی انصاف جسٹس ہے وہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کسی بھی مصلحت کے تحت. اگر 2 لوگ پکڑے گئے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہی قاتل ہیں تو ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے, ان پہ فرد جرم عائد کی جائے
اور ثابت کیا جائے کہ انہوں نے قتل کیا ہے، تاکہ یہ جو کیس ہے اس کا چیپٹر کلوز ہو اور عمران فاروق بھائی کی فیملی کو ان کو انصاف فراہم کیا جا سکے۔ یہ محسن علی سید اور کاشف خان، محمد کاشف خان کامران اے پی ایم ایس او کے تھے، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے، آپ جانتے تھے ان کو؟ نہیں، میں نہیں جانتا اتفاق سے، اور نام آرگنائزیشن میں میں نے معلوم بھی کیا کیونکہ میرا بیچ میں گیپ تھا، میں امریکہ میں تھا، یہ جو سب کا واقع ہے، تو یہ ایم کیو ایم کے کارکنان نہیں ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کارکنان نہیں ہے یہ ایم کیو ایم کے؟ جی ہاں۔ حفیظ الدین صاحب، کنفیوژن نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کنفیوژن تو نہیں ہے، ظاہر ہے وزیر داخلہ تو بڑے کلیئرلی۔ تو میں عرض کروں، جی جی، میں پہلی بات تو عرض کروں کہ دیکھیں وزیر داخلہ صاحب ان قاتلوں کو جو قتل میں ملوث بتائے جاتے ہیں برطانوی پولیس کی جانب سے بھی، ان کو معصوم کہہ رہے ہیں، بڑی افسوسناک بات ہے یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم تو اس وقت 9/0 سے پکڑے جانے والے لوگوں کو بھی ڈس اون کر رہی ہے، اور انہوں نے اپنے ڈس اون کرنے کا کام شروع کر دیا ہے، جس کو چاہتے ہیں اس کو ڈس اون کرتے ہیں۔ مجھے تو خطرہ ہے کہ یہ اپنی لیڈرشپ جو ان معاملات میں انوالو ہے، اگر اس پہ بھی بات آئے گی تو اس کو بھی ڈس اون کر دیں گے۔ ذرا اس پہ سوچیں، کوئی ایسا طریقہ کار نکالیں جس سے اس کراچی کے اندر جو تباہی مچی ہے پچھلے 30 سال میں ایم کیو ایم اور اس کے کولیشن پارٹنرز کے حوالے سے، اس کا کوئی ازالہ ہو سکے۔ کراچی اس وقت اس معاملے کے لیے بے چین ہے کہ کسی صورت میں اس کو پوری طریقے سے امن دیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ رینجرز اور فوج کا کردار اس سلسلے کے اندر مثالی ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے کراچی کو اس وقت سپورٹ دی ہے، کراچی کے اندر امن کے لیے وہ جیسے کام کر رہے ہیں، ہم سب کو مل کے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہماری ایجنسیز کو، تاکہ وہ ٹرانسپیرنٹ اور بہتر پرفارمنس دے سکیں۔ جی، میں ان کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے میری ایجنسیز، میری فوج جو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتی ہے، ان کو بے مثالی کا ہے۔ یہ جو ڈسٹنکشن ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں سول گورنمنٹ ورسز لا انفورسمنٹ، یہ اب بند کریں یہ سارے ناٹک، بیکاز دس از انفارچونیٹ، اس سے سول ملٹری ڈیوائڈ بڑھتی ہے اور یہ صرف پی ٹی آئی کرتی ہے۔ تو آئی تھنک ان کو، میں پلیز، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا ہے، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، آپ اس کا جواب دے دیجیے گا۔ جی بالکل، میں بالکل آپ کو نہیں انٹرپٹ کیا، میں اپنی بات کرنا چاہوں گی۔ سو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ تھینک یو، کیونکہ یہ کام پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے آپریشن کلین اپ جو ہے کا آرڈر دیا، اور یس ہمارے جو ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ سب ہماری ہیں، اور وہ سب ایک بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہیں، اور وہ پی ایم ایل نون کی گورنمنٹ کی پالیسی کو ایگزیکیوٹ کر رہی ہیں۔ سو تھینک یو فار یور کمپلیمنٹ، پہلی بات۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ ڈس اون والی جو انہوں نے بات کی، اس پہ بھی میں ان کے ساتھ اگری کرتی ہوں۔ یہ ایم کیو ایم کی پرانی ایک عادت ہو چکی ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے کہ وہ جو بھی سامنے آتا ہے اس کو ڈس اون کر دیتی ہیں، اور جہاں تک انہوں نے چودھری صاحب کی بات کی ہے کہ معصوم والی بات، آئی ایم سوری بٹ اس کو کسی کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے اٹ شوڈ ناٹ بی ٹیکن ایز لٹرل، وہ لٹرل نہیں لینا چاہیے کہ ماسٹر مائنڈ، وہ ماسٹر مائنڈ تک جس نے قتل کیا وہ معصوم ہے، جس نے قتل پلان کیا وہ بڑا خطرناک آدمی ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں بڑا خطرناک آدمی ہے جس نے پلان کیا، جس نے ٹریگر پل کیا، جا کے وہ دیکھیں کہ غریب آدمی ہے۔ خامخواہ سے نقطے نکالنے تو پھر آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک آپ کو خود نہیں لگتا کہ جس آدمی نے قتل کیا ہے، جس نے معصوم ٹیکنیکلی ہیں، لیکن انہوں نے براشسائڈ کیا اس کو، وہ براشسائڈ نہیں جا رہے ہیں یار، ان کو چھوڑیں۔ ماسٹر مائنڈ موسم علی خان نثار نے براشسائڈ نہیں کیا ہے۔ We are trying to get to the bottom of it، اور ہمیں bottom of it تک پہنچنے دیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ ہم کام کر رہے ہیں، ہم بیان بازی نہیں کر رہے، ہم ایکچولی کام کر رہے ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں، بس صرف کریڈٹ لے رہے ہیں کراچی 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 میں سارا کام ہم کر رہے ہیں۔ تو یس آپریشن کلین اپ کا کریڈٹ ہمیں جاتا ہے اور ہم لیں گے، اور ہم مشکل کام کر رہے ہیں۔ آپ مشکل کام کر کے دکھائیں، ان سے نہیں ہوگا مشکل کام، یہ صرف بیان بازی میں ایکسپرٹیز پی ایچ ڈی رکھتے ہیں۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں، جی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کر رہے ہیں، 2 سال ہو گئے، کراچی کی جو صورتحال ہے اس کے اندر کوئی ڈیفرنس آیا ہے تو بھی رینجرز کے ایکٹیو انوالومنٹ کے بعد آیا ہے۔ جنرل راحیل شریف کی میں سمجھتا ہوں جب انہوں نے اپنا چارج لیا ہے اس کے بعد سے اس میں چینجز آنا شروع ہیں۔ ذرا ان ساری چیزوں پہ آپ سوچیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت کی پرفارمنس نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ کی پرفارمنس ہے، وہ ادارے جو اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں
جو مملکت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں. نہیں لیکن وہ ادارے بھی گورنمنٹ کی درخواست پر ہی آئیں گے نا جی. وہ گورنمنٹ اب تک درخواست نہیں کرے گی, وہ ادارے آپ سوچیں کہ یہ سوچیں کہ جس کو کیپٹن بنایا ہوا ہے یہاں پہ سندھ میں خالد صاحب اس کے بعد آتی بات. میں جواب دینا چاہوں گا. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جسے کپتان بنایا ہوا ہے نواز شریف صاحب نے سندھ کے اندر, وہ کپتان تو صبح شام ایم کیو ایم سے کولیشن کی بات کرتے رہتے ہیں. ایم کیو سیاسی جماعت بھی ہے, کپتان کی پرفارمنس تو یہ اگر وہ کرنا چاہیں تو اس میں کوئی فرق. خالد صاحب اس کے بعد پھر یو ریسپونڈ ٹو دس. میں چھوٹا سا اس کا ریسپانس ہے, میں واپس وہی بات کہوں گی کہ نہیں کریں ڈسٹنگوش بٹوین لا انفورسمنٹ. یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا. یہ آپ کی جو سیاسی جو ملٹری سول ڈیوائڈ ہے وہ آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام, لوگ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے آپ دونوں کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش میں نہ کریں. خدا نہ خاصہ جس دن آپ آ گئے کراچی کا یہ آپریشن ہمارے مطالبے پر شروع کیا گیا. اس پہ جہاں جہاں پر ہمارے اعتراضات ہیں وہ ہم اٹھاتے رہیں گے. یہ بات بھی غلط ہے کہ ہم لوگوں کو ڈسون کر رہے ہیں. یہاں پہ 9-0 پہ چھاپا پڑا تھا, ہمارے آفس میں پڑا تھا, تو جو لوگ 9-0 سے نہیں پکڑے گئے ان کو ہم نے ڈسون کیا تھا, وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. فیصل ملا ان کو قانونی جی فیصل جو 9-0 سے نہیں پکڑا گیا نا میرے بھائی, فیصل ملا عزیز آباد سے پکڑا گیا ہے. وہ کس لیے فیصل موٹا کون فیصل ملا صاحب, فیصل موٹے کی بات کر رہے ہیں کو کہا جاتا ہے کہ نہیں فیصل ملا سے پکڑا گیا. جو فیصل ملا پکڑا گیا وہ 9-0 کے اندر سے پکڑا گیا. ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے فیصل ملا کوئی نہیں ہے. آپ فیصل ملا کوئی نہیں ہے, فیصل موٹا ہے. فیصل منا کوئی نہیں ہے, فیصل موٹا ہے. آپ نے مجھے فیوز کر دیا, مجھے تو موٹے کا پتا تھا. یہ ملا کون ہے, کوئی اور ہے؟ فیصل موٹا جو کہ ولی بابر کے کیس میں ہے, وہ عزیز آباد سے پکڑا گیا ہے. وہ 9-0 سے یا ہمارے سیکریٹریٹ سے نہیں پکڑا گیا, نہ ہی ہمارا کارکن ہے. نہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. کراچی میں تو امن و امان. دیکھیے ایک اور معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو تو قدرت نے بڑا اچھا موقع دیا ہے, پورا خیبر پختونخوا دیا ہے. پشاور میں اس وقت جتنے اغوا برائے فرحان ملا, میں معافی چاہتا ہوں, فرحان ملا نام تھا اس کا, ڈاکٹرز اور فرحان ملا. ہاں فرحان ملا جو ہے وہ فرحان ملا آپ نے ساتھ لگا دیا ہے. وہ حافظ قرآن ہے, اس پہ کیس چل رہا ہے. وہ اس کو ہم نے ڈسون کہاں کیا بھائی؟ آپ کا آدمی ہے نا, یہ تو نہیں ہوگا کل ٹارگیٹ ثابت ہو تو آپ کہیں کہ ہمارا نہیں. اور میں بتا دوں اس پہ پہلے کیسز تھے, وہ جیل میں رہا ہے, اپنے تمام مقدمات سے بری ہو کے آیا ہے. ٹھیک ہے, کوئی کیس نہیں تھا. آج بل رینجرز نے اس کو اٹھایا وہاں پہ مبینہ ٹارگٹ کلنگ کے الزام میں. 150 لوگ اٹھائے گئے, تو وہ سارے کے سارے مجرم تھے کیا؟ نہیں, میں ایک چیز پہ کلیئر نہیں, چھوڑے جا رہے ہیں نا ان کو, تحقیقات ہو رہی, ان کو چھوڑا جا رہا ہے. کاشف میں ایک چیز پہ کلیئر نہیں ہوں, جو 9-0 میں نہیں ہے. یہ بات یہ بھی بتا دیجئے نا. جی نہیں, میں ایک سوال ہے میرا, میں تھوڑی کنفیوژن ہو گئی ہے. پہلے ماروی میمن صاحبہ, پھر میں جو 9-0 میں نہیں پکڑا جاتا وہ ان کا نہیں ہے, اور جو 9-0 میں پکڑا جاتا وہ ان کا ہے. مطلب 9-0 کے علاوہ اور ایم کیو ایم کہیں نہیں موجود. اچھا خالد صاحب ایک اور بات بتائیں. نہیں, سہولت مرزا آپ کے تھے یا نہیں تھے 95 کے بعد؟ اسپیسیفک بات کر رہا ہوں میں بڑی اسپیسیفک بات کر رہا ہوں آپ سے, کئی بار اسی کانٹیکسٹ میں کہ آپ اون کرتے ہیں, ڈسون کرتے ہیں. پہلے میرے سوال کا جواب کی بات کر دوں. خالد صاحب, سہولت مرزا صاحب کا ایم کیو ایم سے 95 کے بعد واپسی, ملک واپس آنے کے بعد ایم کیو ایم سے تعلق تھا؟ یہاں کے ایم کیو ایم, یہاں پر میڈیا پر ایم کیو ایم کے کئی لوگ یہ بات کر چکے ہیں کہ سہولت مرزا 98 تک ایم کیو ایم کا کارکن تھا. اس کے بعد اس کو نظم و ضبط کی اور کارروائی کی وجہ سے اس کو ایم کیو ایم سے نکال دیا گیا تھا. ہم تو کئی بار بتا چکے ہیں ایم کیو ایم کا کارکن تھا, 98 تک تھا ایم کیو ایم کا کارکن. لیکن اس کی ساؤنڈز موجود ہے حضور, جہاں پہ آپ کی پارٹی کلیم کر رہی ہے وہ ہمارے ہیں. جیل میں ان کے ساتھ جا کے سالگرہیں منائی جاتی جس کی تصویریں ٹی وی پر آ چکی ہیں. آپ کے لوگوں نے پرائم منسٹر سے ملاقات میں بھی ریسنٹلی کہا کہ اس کو تھوڑا سا آگے کر دیں. گورنر صاحب نے خط لکھا کہ اس کی پھانسی کو چھوڑ دیں. اب آپ اس کو ڈسون تو کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کو اون بھی کرتے رہے 10 سال چیزوں کو. اچھا, اس پہ بات بھی کی ہم نے کئی بار, اس کی وضاحت کی ہے کہ اس کی فیملی جو ہے مستقل آتی تھی یہاں پر. ان کے جو سوالات تھے, جو ان کی اعتراضات تھے, وہ ان کی جو تحفظات تھے, وہ ہم پہنچ رہتے تھے متعلقہ حکام تک.
سر وہ آپ کیا ہر مجرم کے تحفظات پہنچاتے ہیں یا کسی اسپیسیفک اکا دکا کے پہنچاتے ہیں؟ جو مجرم نہیں، جو لوگ بھی یہاں آتے ہیں وہ مجرم ہیں، ان کی فیملی کو تو یہ کہنا ہے کہ وہ مجرم ہیں، دیکھیں وہ ثابت شدہ مجرم ہیں. جی ہاں ٹھیک ہے، ان کی فیملی کا یہ کہنا تھا اس وقت تک کہ جب یہ واقعہ ہوا، ان کی بیگم پہلے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات بھی کر چکی ہیں کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے وہ تھا ہی نہیں پاکستان میں. اچھا وہ بہتر جانتے ہیں، وہ انہوں نے ہم تک یہ بات پہنچائی، ہم نے یہ گورنر صاحب تک پہنچا دی، متعلقہ حکام تک پہنچا دی. اور جہاں تک تعلق ہے 9/11 پہ جو چھاپا پڑا تھا اس دن کی اسپیسیفک بات کی ہے نا، اس دن جو عزیز آباد میں تھا، وہ عزیز آباد میں تو ہزاروں گھر ہیں. یہ پکچر کس کی ہے؟ یہ سہولت مرزا صاحب کی ہے، جس میں یہ سر سہولت مرزا صاحب کی تصویریں چل، جس میں آپ کی پوری پارٹی 95 کے بعد کی تصاویر ہیں، جس میں آپ کی پارٹی ان کے ساتھ موجود ہے. 95 کے بعد کی تصویر نہیں ہے. اچھا یہ کچھ ایسی تصویریں جو جیلوں میں پروگرام ہوتے تھے، جس میں جیلوں میں پروگرام متحدہ کے جھنڈوں کے ساتھ جیلوں میں پروگرامز ہو رہے ہیں. صاحب یہ تو خود سوچیں آپ، یہ تو مزید بڑی بات ہے کہ جیل میں کسی سیاسی جماعت کے جھنڈے لگا کے پروگرام کیے جا سکتے ہیں. اچھا نہیں، کچھ تو یہ 98 سے پہلے کے ہوں گے. سر 98 سے پہلے کا میں سہولت مرزا آپ کو دکھاتا ہوں. ذرا سہولت مرزا کی جو پہلی فوٹیج چلی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جو اس کی جو اس کا ویڈیو انٹرویو پرانا، وہ ینگ لڑکا سا اس سہولت مرزا کو دیکھیں، اس سہولت مرزا کو دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا سنیے، آپ حقائق کو سامنے رکھیں گے تو بات ہو پائے گی. وہ یہ ہے میں صرف حقیقت کی بات کر رہا ہوں. 98 کے میں صرف حقیقت کی میری بات سنیے نا. 98 کے بعد جب سہولت مرزا پاکستان آئے ہیں تو سیدھا گرفتار ہوئے ایئرپورٹ سے، تو اس کے بعد وہ کیسے اویلیبل ہو سکتے ہیں ایم کیو ایم کے لوگوں کو؟ یہ جیل میں کیا کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے لوگوں کے ساتھ؟ جھنڈے لگے ہوئے ہیں جیل میں ایم کیو ایم کے. ہاں یہ پوچھیے جیل کے حکام سے پوچھیے. میں آپ سے پوچھوں گا حضور، تصویریں دکھا رہے ہیں، آپ بتائیں گے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں جیل میں ایم کیو ایم کے جھنڈے لگا کے فنکشنز ہو رہے ہیں. اچھا دو باتیں بتا رہا ہوں. یہ سہولت مرزا گرفتاری کے وقت ہے خالد صاحب، اس وقت یہ جو فل اسکرین پہ لائیں جی، یہ سہولت مرزا گرفتاری کے وقت ہے. یہ دیکھیں، یہ سہولت مرزا کی تصویر ہے گرفتاری کے وقت. یہ ان کا پہلا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے جو آپ کو پتا ہوگا. اب دوسری چلائیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ گرفتاری کے بعد سے پہلے کی تصاویر ہیں ان کی؟ یہ دیکھیں، یہ مونچھوں والے دیکھیں، اس لیے کہہ رہا ہوں میں لاجیکل بات کر رہا ہوں نا آپ سے کہ وہ جب آخری دفعہ پاکستان آئے ہیں تو ایئرپورٹ سے ہی گرفتار ہوئے ہیں، تو اس کے بعد ان کے کسی پروگرام میں ایم کیو ایم کے لوگ کیسے ہو سکتے تھے؟ سر یہ آگے چلائیں ذرا، ایم کیو ایم کی تصویریں جو جھنڈے لگے ہوئے ایم کیو ایم کے، یہ دیکھیے پروگرام کے اندر جھنڈے لگے، یہ جیل کے اندر کی فوٹیجز ہیں، تصویریں. اب آپ دوبارہ پروگرام کیجئے گا تو یہ معلوم کیجئے گا کہ کیا یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ وہ جب آخری دفعہ پاکستان آئے ہیں سہولت مرزا تو ایئرپورٹ سے گرفتار ہوئے ہیں، اس کے بعد رہا نہیں ہوئے کبھی. ٹھیک نہیں رہا ہوا ہے، لیکن آپ کے رابطے ان کے ساتھ بالکل موجود رہے. باہر سے شروع کرتا ہوں، I'll give you the last word because you're the government. حفیظ الدین صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس ایشو پر، مجھے جی وہ بھی ایڈ کر دیجئے گا. کیا یہ چیزیں آپ اپنے لاجیکل کنکلوژن کی طرف جائیں گے؟ میں ایک بات عرض کروں، پہلے تو میں ایک توجہ دلاؤں گا، زہرا شاہد محترمہ کے بھی قتل کی جی آئی ٹی ایک آ چکی ہے، اس کی چالان بھی پیش ہو چکا ہے، اس میں بھی ایم کیو ایم کے عہدیدار انوالو ہیں. ایک بات تو یہ رہی. اس کے بعد اس کے اندر میرا سوال یہی ہے کہ کیا ان کو بھی اون کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ٹھیک. دوسری بات یہ رہی کہ دیکھیں جو کراچی کی صورتحال ہے اور ایم کیو ایم کے ملیٹنٹ ونگز جس طریقے سے آپریٹ کر رہے تھے کراچی میں، اس ساری صورتحال کو ایم کیو ایم نہیں جانتی ہے، ملک پورا جانتا ہے. یہ کراچی، میں پھر کہوں گا کہ کراچی کو جن 30 سال میں جن حالات میں ڈالا گیا ہے اور جس طریقے سے اردو بولنے والے جو پاکستان میں ہجرت کر کے آئے ان کو جس طریقے سے پورٹرے کیا گیا ہے، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. سر وقت کم ہے، میں ذرا خالد صاحب کو اس کا جواب دینے دیں کیونکہ میں نے ماروی بی بی کو لاسٹ ورڈ دینا ہے. خالد صاحب، زہرا شاہد قتل کیس، ایم کیو ایم ملوث، ملیٹنٹ ونگ ہے، ساری دنیا جانتی ہے، صرف ایم کیو ایم نہیں جانتی. زہرا شاہد کے کیس میں آپ کو بتاؤں، کئی مہینے پہلے، 6-7 مہینے اور پہلے بلکہ 2 افراد پکڑے گئے تھے. اس کی چھوٹی سی خبر بھی آئی. وہ 2 افراد کراچی تو کیا سندھ سے بھی ان کا تعلق نہیں تھا. پھر اس خبر کو دبا دیا گیا اور پھر ایک نئے سرے سے کچھ لوگ پکڑے گئے. اگر آپ اس کی تحقیقات مکمل ہوگی تو آپ دیکھیے گا اس میں کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کے اپنے اختلافات
کا شاخسانہ نظر آئے گا آپ کو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ الزامات ایم کیو ایم پہ ہر دور میں لگائے جاتے رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے پاس سے تو آپ نے جنا پور کا نقشہ بھی نکالا، ایم کیو ایم کے ٹارچر سیل بھی نکالے، بعد میں پتا ہے، بعد میں معافی مانگ لی گئی کہ جی ہاں ایم کیو ایم کے ساتھ اور مہاجروں کے ساتھ زیادتی ہوئی، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی گئی، جس کے اوپر دو جو گورنمنٹس جو ہیں ان کو، جب ان کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی اور نواز شریف صاحب کی بھی جب حکومت کو ڈسمس کیا گیا اور کورٹ میں کیسز گئے تو ہائی کورٹ نے بھی اور سپریم کورٹ نے بھی یہ اس میں ورڈکٹ دی کہ ہاں یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی تھی ایم کیو ایم کی۔ آج جو ایم کیو ایم کا ملیٹنٹ ونگ ہے، دیکھیں پی ٹی آئی کا تو ملیٹنٹ ونگ پوری طالبانی ہے، اس کو تو کسی ملیٹنٹ ونگ کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک کراچی میں 4-5 جماعتوں کے ملیٹنٹ ونگ کے بارے میں بات کی گئی تھی، کوئی این پی سے سوال کر رہا ہے اس حوالے سے؟ کوئی یہ جماعت اسلامی سے سوال کر رہا ہے؟ سب سے کیا دیکھیں مسئلہ یہ ہے، ابھی ہمارے پاس وقت نہیں رہا، ورنہ کسی کی ڈاکیومنٹری میں آپ کے ایسے لوگ جو لندن میں رہتے تھے انہوں نے بھی مانا کہ آپ کی پارٹی میں کلرز ہیں۔ تو یہ چیزیں، الزامات تو متحدہ پہ لگتے رہے ہیں۔ پرسیپشن، پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیا کہا ذرا سنیے گا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کا خیال ہے کہ آپ کی وجہ سے تشدد ہوتا ہے کراچی میں، آپ لوگوں کی وجہ سے حالات خراب ہیں۔ میرا خیال ہے پرائم منسٹر کی ساؤنڈ موجود نہیں، لیکن خالد مقبول صدیقی، دس از دا پرسیپشن دیٹ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے۔ اب مجھے ماروی بی بی کو آخری 30 سیکنڈ ہے، میں ذرا ان سے جواب لوں کہ جو آپ نے بات کی ہے لاجیکل کنکلوژن کی، آئی تھنک وہ لاجیکل کنکلوژن جب آ رہا ہے تو سب لوگ چیخیں لگا رہے ہیں۔ لاجیکل کنکلوژن کیا ہے؟ لاجیکل کنکلوژن یہ ہے کہ ایک آپریشن ہو رہا ہے، کرمنلز کو جو ہے پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے ان کو وی آر گوئنگ ٹو گیٹ دم، اینڈ ان کے دن اب نمبرڈ ہے۔ سو جو بھی کرمنل ہے اس کی کوئی جس سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہے we're after them. That's the end of the story. اور اس میں کوئی پولیٹیکل کمپرومائز نہیں Absolutely not. تو پھر چودھری نثار صاحب نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے فون ٹیپ کیا، ایک مخصوص جگہ سے اس کا نمبر آیا، ہم نے کہا ابھی نہیں کرتے؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ سیاسی مسئلہ بھی ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس وقت ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب سہولت مرزا کی جے آئی ٹی، سہولت مرزا کی اسٹیٹمنٹ